أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا ابتغاء الظن وما قتلوه يقينا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا، ان کا یہ جرم کہ ہم نے مسیح ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے قتل کر دیا جو اللہ کا رسول تھا، وما قتلوہ، اور انہوں نے یقیناً اسے قتل نہیں کیا ہے، وما صلبوہ، انہوں نے بالکل اسے پھانسی پہ نہیں چڑھایا، ولکن شبہ لہم، صورت بن کے ان کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ 13 گناہ ان کے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور جو لوگ اس میں کئی باتیں اب بھی کر رہے ہیں، لفی شک منہ، وہ اس جگہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور ان کے پاس کوئی بھی خبر نہیں ہے مسیح علیہ السلام کے متعلق، بس اپنے خیالات کی پیروی کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں قتل کر دیے، وما قتلوہ یقیناً، اور یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا ہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور یہ اہل کتاب کہتے ہیں اچھا اسے قتل کر دیا ہے، کوئی ان یہودیوں اور عیسائیوں میں ایسا نہیں، الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، کہ مرنے سے پہلے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لائے، کوئی ان میں ایسا نہیں ہے، ویوم القیامت یکون علیہم شہیدا، اور ہم مسیح علیہ السلام کو قیامت میں ان کے خلاف گواہی کے لیے اٹھا کر کھڑا کر دیں۔ تم ان کے گناہوں کا پوچھتے ہو، فبظلم من الذین ہادوا، ان یہودیوں کے گناہ دیکھو، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان کے کرتوتوں، ان کے ظلم اور غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم نے کیا کیا تھا، حلال اور کتنی پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے گناہ پوچھتے ہو کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے ہمارے راستے سے روک دیا، وأخذہم الربا، اور ان یہودیوں کی حرکتیں، ان کا سود لینا دیکھو، وقد نہوا عنہ، ہم نے منع کیا تھا کہ سود نہ کھانا، وأکلہم اموال الناس بالباطل، اور باطل طریقے پہ لوگوں کا مال کھانا، یہ ان کے تھوڑے گناہ ہیں؟ دیکھا ہے زور کلام کا، اور دیکھا ہے اللہ تعالی کی ناراضگی، کچھ نہیں آگے بتایا ان کا کیا کرنا۔ اس لیے مفسرین جگہ جگہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اصل میں یہ بات ہے، اصل میں یہ بات ہے، خدا نے 15 سے زیادہ ان کے گناہ گنوائے، قومی مزاج سرکشی کا ایسا ہوا تھا، اور ان گناہوں کی فہرست میں اپنے آپ کو بھی رکھ کے سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ حرکت، یہ حرکت، یہ حرکت، یہ ہے سارا کلام کا زور۔ اب اس کی تشریح دیکھیے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات پوچھ چکے ہیں یہ تو، اور پھر فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، جہاں پہ ہم تھے، اور انہوں نے جو عہد توڑا ہے، 155 نمبر آیت تھی نا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، اور جو یہ جو عہد توڑتے رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ ہونا چاہیے آگے لعناہم، ہم نے ان پہ لعنت کی، کیونکہ عہد و پیمان کے توڑنے پہ خدا سے آیا ہے کہ ہم نے ان پہ لعنت کی، کل بھی گزرا، پرسوں بھی گزرا نا، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کا یہ کہنا، یہ ایسی ایسی غلط باتیں منہ سے نکالتے ہیں اللہ کے متعلق، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں سے منکر ہو گئے۔ خدا نے جو آیات بھیجی، خدا نے جو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، خدا نے جو معجزات ان قوموں کو دکھائے، یہ ان سب چیزوں سے منکر ہو گئے۔ خدا کی محبوب ترین قوم دنیا میں تھی یہ یہودی قوم، اور مسلسل انبیاء علیہ السلام ان میں آتے رہے، حتیٰ کہ 4-4 ہزار انبیاء علیہ السلام ایک وقت میں دنیا کے مختلف اطراف میں ان میں تھے۔
اسی لیے ان لوگوں کے سوچنے کا لیول بلند ہو گیا، اسی لیے ان لوگوں میں ذہانت زیادہ ہو گئی، کیونکہ لیڈرز انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے نا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، یعنی ان کی قوم، اس کی تربیت ڈھنگ، مگر یہ ایسے نالائق تھے کہ اس تربیت کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے خون کیا ہے پیغمبروں کا علیہ الصلوۃ والسلام ناحق۔ اللہ اس بات کو بار بار ذکر کرتا ہے، اس لیے کہ وہ جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے وہ ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کے سفیر تھے، وہ اس کا پیغام لے کے آئے تھے، وہ بتانے آئے تھے۔ ان کا بیچاروں کا کیا قصور تھا ذاتی طور پہ؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو میسج لے کے آئے تھے کہ تمہارے مالک نے تم سے یہ تقاضا کیا ہے، وہ شہنشاہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ یہ کرو۔ انہوں نے اس کے میسنجر کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہمارا دل غلاف اس پہ چڑھا ہوا ہے، یعنی تم جتنی بھی ہدایت کی باتیں کرتے ہو نا، اگر ان میں سچائی ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ اگر ان میں سچائی ہوتی تو ہمارے دل میں ضرور آ جاتا، ان میں سچائی ہے ہی نہیں، ہمارا دل پہلے ہی سے بھرا ہوا ہے۔ یہ جملہ ہے جو خدا کو ناراض کرنے والا ہے۔ اس لیے کوئی نصیحت کرتا ہے نا زندگی میں تو غصے میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم نے بہت نصیحتیں سن لی، پہلے ہی سے سن رکھا ہے، مت کہو ہم سے۔ ایسے جملے کبھی کبھی خدا کو ناراض کر دیتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کہا نا غصے اور ضد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رد میں کہ ہمارا دل پہلے ہی بھرا ہوا ہے، ہمیں اس علم کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ، اور اس پہ اتنا غصہ ہے کہ فرمایا بل، ایسے نہیں ہے کہ ان کے دل میں علم اور حکمت ہے اور ان کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ سیدھی بات کرو کہ طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ نے کفر کی وجہ سے، یہ کافر تھے تو ان کے دلوں پر مہر کر دی، خدا نے ٹھپا لگا دیا ہے، مہر کر دی ہے، اتنے کفر میں آگے چلے گئے ہیں، کوئی چیز اب ڈھنگ کی ان کی سمجھ میں آنے والی نہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے سے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، کچھ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہو گئے جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہو گئے، بہت تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی وجہ سے کیا ہوا؟ ہم نے لعنت کی ان پہ۔ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور مریم پر اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا طوفان۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کتنی پاک خاتون ہے، کتنا نامور گھرانہ ہے بنی اسرائیل کا، انہیں سب پتا تھا کہ اس کے والد کتنے نیک تھے، اس کی والدہ کتنی نیک تھی، اور اس معصوم شخصیت اور اس معصوم بچی اور ہستی پہ ایسا الزام۔ اتنی بےہودہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں یہودیوں نے کہ علیہ باللہ انہیں پڑھے کون اور نقل کون کرے۔ اب تک جیوش لٹریچر میں یہ سب حرکتیں، یہ سب خرابیاں لکھتے ہیں حضرت مریم کے متعلق، اور اس کو نقل نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مریم جو تھی اللہ کی ایسی برگزیدہ بندی تھی کہ خدا نے خود سورہ آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس سے فرشتوں کے ذریعے پیغام دیا کہ ہم نے تجھے چن لیا ہے اور سارے جہان کی عورتوں پر تجھے فضیلت دی ہے اور تجھے ہم نے پاک رکھا ہے۔ تو شریف اولاد کوئی کہے نا کہ لڑائی ہو گئی اور ماں کو کسی نے گالیاں دے دیں تو گھر آ کے یہ تھوڑا ہی کہتا ہے کہ امی یہ کہہ رہے تھے، بس بندہ یہی کہتا ہے۔ تو اس طرح کیا نقل کریں گے یہودیوں نے کیا کچھ لکھا ہے؟ ان کی عزت اور حضرت مریم کی پاکیزگی بہت بلند و بالا تھی کہ ہم لوگ اس پہ کوئی بھی کومنٹس دیں جو یہودیوں ہی نے لکھے ہیں، نقل کرتے ہوئے بھی غیرت نہیں گوارا کرتی۔ اللہ نے فرمایا ہے بہتان عظیمہ، اور چھوٹا موٹا جھوٹ بھی نہیں بولا، بہتان عظیمہ، بہت بڑا جھوٹ انہوں نے بولا ہے، بہت بڑا طوفان باندھا ہے، کیونکہ اس طوفان باندھنے میں مریم کی شخصیت داغدار ہوئی، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام وہ داغدار ہوئے، اور جبریل امین پر اعتماد اٹھا،
اور اللہ پر علیہ باللہ اعتراض ہوا کہ خدا یہ کیسے کر سکتا ہے. تو یہ ایک جھوٹ کئی جھوٹوں کا مجموعہ تھا، اس لیے فرمایا بہتان عظیمہ. ان پر یہ اتنا بڑا الزام. اور اس آیت سے ضمناً یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آدمی کبھی بھی زندگی میں کسی خاتون کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے. بالکل اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، ان چیزوں میں نہیں آنا چاہیے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کبھی کبھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو. اور جب تک ضرورت شدید پیش نہ آئے اس معاملے میں نہ گواہی دے نہ لوگوں سے بات کرے. سب نے مر کے اللہ کے ہاں چلے جانا ہے، اور ممکن ہے قیامت میں اس کی تو معافی ہو جائے اور جو انگلی اٹھا رہے تھے یہ پکڑے جائیں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ہے مقام. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے. اس کی تشریح ذرا کان کھول کے سننا. قتل کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولو. جو زندہ ہے اس کو مار دینا، جسم کو روح سے الگ کر دینا، یہی ہوا نا قتل. کیا روح قتل ہو سکتی ہے؟ نہیں. جو آپ کا علم ہے بس اس کے مطابق بات کی. روح قتل ہو سکتی ہے؟ نہیں. روح نکل جائے اور صرف کوئی مردہ جسم پڑا ہوا ہے تو یہ مردہ جسم قتل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جسم جس میں روح موجود ہو، اس کی روح اور جسم کو الگ الگ کرنا، اسے کہتے ہیں قتل. یہ سمجھ بات آتی ہے نا؟ یہ آگے کام آ جائیں گے. ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا ہے، ان کا قول کہاں تک ہے؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا انا ہم نے قتل کیا ہے المسیح مسیح کو، عیسی ابن مریم جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، رسول اللہ اور اللہ کے رسول تھے، ہم نے انہیں قتل کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیوں کا قول اس میں ہے کتنا. صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہودی رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے. اگر وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا رسول مان لیتے تو پھر بات ہی کیا تھی. تو یہودیوں کا قول بس زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہو سکتا ہے کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ، کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا ہے، وگرنہ وہ مسیح بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. بس 2-3 جگہ بائبل میں یہ آیا ہے کہ جب ان کے قتل کے لیے بات ہو رہی تھی تو اس وقت یہودیوں نے کہا کہ مسیح کو کیا کریں اور مسیح کیا کہہ رہا ہے. 2-3 جگہ بس مسیح کا نام آیا ہے. چونکہ بائبل میں خود تحریف ہوئی بھی ہے، اس لیے کیا کہیں کہ واقعی مقدمے میں یہ بات کہی گئی یا نہیں کہی گئی. اگر کہیں بھی گئی ہوگی تو مسیح تک بات ہے. عیسی ابن مریم اور رسول اللہ کے الفاظ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ اللہ تعالی نے ساری صورتحال واضح کرنے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ ان کا سٹیٹس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اللہ کے ہاں کیا تھا. یہودی یہ لفظ نہیں کہہ سکتے تھے. تو المسیح سے لے کے اللہ کے الفاظ فرض کر لیجیے اگر یہودیوں کے ہیں تو پھر اس سے مراد کیا ہے؟ اول تو ہم کہتے ہیں یہ الفاظ ہی اللہ کے ہیں. ٹھیک ہے جی. مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انا قتلنا، بس ہم نے قتل کیا. زیادہ سے زیادہ چلو یہ کہہ لیا ہوگا کہ انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح کو قتل کر دیا. اگلے الفاظ کہ عیسی ابن مریم، وہ مریم کا بیٹا مانتے ہی کب تھے، اور رسول اللہ وہ مانتے ہی کب تھے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کیسے یہ لفظ کہہ سکتے تھے؟ اس لیے انہوں نے کہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات کہتے ہیں کہ فرض کر لو کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں تو یہ طنز کے طور پر انہوں نے کہے کہ ہم نے قتل کیا مسیح کو جو عیسیٰ ابن مریم ہے اور رسول اللہ ہیں، ان کو ہم نے، وہ جو اللہ کا رسول بنا پھرتا تھا نا علیہ باللہ،
اور مریم کا بیٹا عیسیٰ مسیح قتل کر دیا ہم نے اسے. یہ مذاق اڑانے کے لیے کہے ہیں انہوں نے، حقیقت میں ماننے کے لیے نہیں. اور اس کی ایک مثال قرآن پاک میں اور بھی ہے، اور وہ ہے آپ 14واں پارہ دیکھیے، اس میں آتی ہے. 14ویں پارے میں سورہ حجر ہے، سورہ ہجر میں. سورہ 15 نمبر ہے سورت کا. ملی جی؟ بالکل جہاں سے سورت شروع ہو رہی ہے نا، اس کی 6ٹھی آیت دیکھیے. پارہ نمبر 14، ہجر سورت نمبر 15 اور 6ٹھی آیت اس کی. وقالو، اور یہ سورت ہے نا مکی. وقالو، اور لوگ کہتے ہیں یہ کافر، یا ایھا الذی، اے وہ آدمی، نزل علیہ ذکر، جس پر وحی آتی ہے نا. ارے وہ جو دعویٰ کرتے ہو کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے وہ آدمی، الذی نزل علیہ ذکر، جس پر ذکر اترتا ہے، جس پہ خدا کی یاد، خدا کا پیغام، وہی نصیحت آتی ہے. انک لمجنون، کوئی شبہ نہیں ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے، تو سٹھیا گیا ہے. یعوذ باللہ. دیکھا، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ کفار مکہ کوئی مان گئے تھے کہ وہی آتی. یہ تو چڑھانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہے تھے نا، کیونکہ اگر وہ مان جاتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی طرف سے وحی آتی ہے تو پھر جھگڑا کیا رہتا. مذاق اڑانے کی بات کی نا. بالکل ایسے ہی یہودیوں نے، اگر اس کو مان لیا جائے کہ یہودیوں کا پورا جملہ ہے تو پھر یہی مراد ہوگی کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ہم نے قتل کر دیا اس کو، وہ جو مسیح تھے، مریم کا بیٹا جسے کہتے ہیں، اور جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مار دیا اسے، ہم نے قتل کر دیا. سمجھ گئے؟ اگر اسے پورا جملہ ان کا مانا جائے، اور اگر وہ مانا ہی نہ جائے بلکہ مفسرین کی بات اس حد تک مان لی جائے جو بھی لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس انا قتلنا المسیح انہوں نے کہا ہے، آگے کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی ایسے آدمی نہیں تھے، وہ تو اللہ کے ہاں بڑے معزز، بڑے عزت والے اور ایک پاک عورت کے بیٹے تھے اور اللہ کے رسول تھے علیہ السلام. اس پہ کوئی بات؟ میرے ٹرانسلیشن میں we killed Messiah Jesus, Mary, the messenger of Allah. But they killed him not, nor crucified him, but the resemblance of Jesus was put forward another man. And they killed that man. And those who differ with... پوچھنا کیا ہے؟ جلدی بولو کہ آگے پڑھوں. تو یہ صحیح کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کروسیفائی تو کیا ہے کسی کا. یہ باتیں آگے آ رہی ہیں. میں کہہ رہا ہوں اب تک جتنی بات کی ہے اس پہ بتائیے کوئی اشکال ہے تو. یہ تو باتیں آگے آ رہی ہیں، کیا ہے یا نہیں کیا، جو کیا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا ان ظالموں کا. اب تک کی بات سمجھ میں آتی ہے. پہلا اس آیت پہ مسئلہ یہی ہے کہ اللہ نے اس میں وقولہم، ان کا کہنا، اللہ نے جو کہا کہ یہودی یہ کہتے ہیں، کتنی بات کہتے ہیں اور کتنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ارشاد فرمایا ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی. اس پہ اعتراض اس وجہ سے ہے کہ یہ مریم کا بیٹا اسے یعنی ابن میں نسبت باپ کی طرف کرتے تھے، ماں کی طرف نہیں. تو یہ کیسے مان لیتے کہ حضرت مریم کے ہاں جبریل امین کے اثر سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ بچہ ہو گیا. یہ علیہ باللہ کسی اور تہمت میں تھے، اسی لیے اوپر آیا نا بہتان عظیمہ، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے، آگے چلیے. ایک بات ہوئی، اللہ نے فرمایا وما قتلوہ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. مطلقاً قتل کی خدا نے نفی کر دی کہ اس کی جسم اس کی روح کو الگ الگ نہیں کیا. ٹھیک ہے، یہی قتل کی تعریف ہم نے کی ہے نا کہ صرف جسم بھی قتل نہیں ہوتا اور صرف روح بھی قتل نہیں ہوتی، ان دونوں کے مجموعے سے جو انسان نام کی چیز بنتی ہے
وہ قتل ہوتی ہے، وہ کھاتی ہے پیتی ہے جو کچھ بھی ہے اس پر اطلاق ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 15ویں پارے کے آغاز میں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے اللہ کی ذات ہر عیب سے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ وہاں کیا آیا؟ عبد، بندہ، ٹھیک ہے؟ اور عبد جو ہے کیا محض روح کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا عبد کسی جسم کو بھی کہہ سکتے ہیں جس میں روح نہ ہو؟ ظاہر ہے کہ نہیں کہہ سکتے، دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں کہ جسم ہو اس میں روح ہو تو وہ بندہ ہوا نا۔ یہی دلیل وہاں پہ فقہا اور علماء لکھتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج صرف جسمانی نہیں روحانی تھی، بس روح گئی تھی، جسم مبارک تو مکہ میں ہی تھا، وہ کہتے ہیں صرف روح پہ عبد کا اطلاق کیسے ہو سکتا ہے، جسم تو ساتھ ہی گیا تھا۔ بس اسی طرح یہاں پر بھی اللہ تعالی نے پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ دیکھو انہوں نے انہیں مطلقاً قتل نہیں کیا، بالکل قتل ہوا ہی نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات یہ کہی ہے کہ وما صلبوہ، اور قتل تو دور کی بات ہے، انہوں نے تو انہیں کیا ہے، وما صلبوہ، انہوں نے انہیں پھانسی نہیں دی، پھانسی پر نہیں چڑھایا۔ دوسری بات اللہ تعالی نے فرمائی۔ اچھا، سولی پر چڑھانا اور سولی دینا دو الگ الگ جملے ہیں۔ بات ہے یہ عقیدے کی، اور عقیدہ بھی وہ جس پہ کفر اور اسلام کا دار و مدار ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، اس لیے اس کی اتنی تشریح کر رہے ہیں۔ ایک ہے سولی پر چڑھانا اور ایک ہے سولی دینا، دونوں میں فرق ہے۔ فلاں کو سولی دے دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا کام تمام ہو گیا، قتل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور سولی پر چڑھانا مطلقاً یہ بھی ہے کہ اسے صلیب پر کھڑا کر دیا جائے، سولی پر چڑھا دیا ہے، اور اس کے بعد اس کے قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ایک الگ بات ہے۔ اس لیے سب نے، جن میں بھی احتیاط تھی نا مفسرین میں، اور جن کی نگاہ بڑی دور رس تھی، ان سب نے ترجمہ کیا ہے کہ وما صلبوا، حضرت نے بھی کیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ سولی پر چڑھایا تک نہیں، قتل کرنا تو دور کی بات، وہ جو صلیب انہوں نے لگائی تھی سولی پر کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر چڑھا دیں، اللہ نے فرمایا یہ چڑھا تک نہیں سکے اس کو سولی پہ، ولیکن، اور لیکن ہوا کیا ہے، شبہ لہم، وہی صورت بن گئی ان کے آگے، ان کے سامنے وہی صورت بن گئی۔ یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ وہی صورت بن گئی، پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے عیسائی ابتدا میں خود اس بات کے قائل تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا، اور وہ صاف کہتے تھے کھلم کھلا۔ اور بیزیلٹس ان کا ایک فرقہ ہے، اور بیزیلٹس والے جو تھے ان کا بانی تھا 140 عیسوی میں انتقال ہوا ہے، سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی 140 برس بعد تو انتقال ہوا ہے، تو وہ پیدا جو ہوا تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے میں، سولی وغیرہ کے قصے سے صرف 60 برس بعد کی وہ شخصیت، اور وہ ان کے ایک فرقے کا بانی ہے۔ وہ صاف کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہی نہیں گیا سرے سے، سب جھوٹ ہے، اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لی۔ ایک بات تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شروع ہوئی ہیں بعد میں پال کے دور سے، کیونکہ اس نے یہ ثابت کرنا تھا، عقیدہ یہ دینا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ تو کفارے میں لگ گئے، تو اس نے 65 سال بعد حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ شخصیت ان میں آئی، اور پال نے مسیحیت کو اس بات پر لا کھڑا کیا کہ انہوں نے کہا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی چڑھ گئے تھے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور لہذا تم سب کا کفارہ لگ گیا ہے، جو مرضی کرتے رہو۔
اور اب تاریخ کہتی ہے کہ پال در حقیقت اس زمانے میں یہودیوں ہی کا ایجنٹ تھا جو ان میں آ گیا تھا، اور یہ جتنی مسیحیت اب نظر آتی ہے یہ سب پال کی بنائی ہوئی ہے. یہ کفارے کا عقیدہ جو ہے نا یہ سینٹ پال کا ہی انہیں دیا ہوا ہے، پہلے اس سے عیسائی اس کے قائل نہیں تھے. اسی لیے جن فرقوں کا آپ اس زمانے میں ذکر دیکھیں گے وہ صاف کہتے تھے کہ پھانسی کسی اور کو ہوئی تھی، وہ شمعون کے قائل تھے کہ شمعون کو پھانسی ہوئی تھی. ہم کہتے ہیں اس کا کوئی نام بھی رکھ لو، یہی قرآن بات کرتا ہے، یہی وہ بات کرتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے کہ انہیں پھانسی نہیں ہوئی. تو پال درمیان میں آیا اور اس نے ان کے مذہب میں خرابیاں پیدا کی، کیونکہ پال جو تھا اس وقت 3 گروہ تھے. ایک تو یہی عیسائیوں کا، ایک یہودیوں کا جو غالب تھے، اور یروشلم اور اس سارے علاقے میں یہودیوں کی اکثریت تھی، اور انہوں نے حکومت کی مشرکوں کی، رومیوں کی، جو صحیح معنی میں شرک کرتے تھے، بتوں کے پجاری تھے. اور انہوں نے ان سے طے کر رکھا تھا کہ ہمارے جو پرسنل لاز ہیں وہ آپ ہم پہ امپلیمنٹیشن اس کی کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر دیں گے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو مقدمہ چلا ہے یہ یہودیوں کی عدالت میں چلا ہے پہلے، اور پھر وہ لے کر گئے اپنی طرف سے فتویٰ لے کر گئے ان مشرکین نے، رومی مشرکین کی عدالت میں، اور انہوں نے کہا اس آدمی کو سزا دو کیونکہ یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، یہ گستاخ ہو گیا ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے جملے اس نے کہے ہیں، لہذا یہ واجب القتل ہے. اب جو رومی سردار تھے، جو مشرک تھا، پائلیٹس اس کا یا پیولاتس نام لکھتے ہیں عام طور پہ، اس نے تردد ظاہر کیا. اس نے کہا قتل کی سزا نہ دو، اور یہ آدمی بنیادی طور پر شریف ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ لوگ اس وقت جانتے بھی نہیں تھے. یہ میں اس کیفیت کا آپ سے اظہار اور ذکر کر رہا ہوں جو کچھ مفسرین نے لکھا ہے. باقی اصل چیز کہ اس وقت صحیح ترین صورتحال کیا تھی، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا، نہ اللہ نے بتایا ہے. تاریخ جو کچھ کہتی ہے اور ہمارے مفسرین نے جو کچھ تاریخ سے لیا ہے وہ یہ چیز کہ مقدمہ چلا یہودیوں کے ہاں، اور وہ رومی مشرکین کے ہاں پہنچ گئے. انہوں نے کہا اسے قتل کی سزا دو. تو اب بھی یہ انجیل میں مل جائے گا کہ وہ حکمران اترا اور اس نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ پانی سے دھوئے، اور اس نے کہا اس شخص کے قتل میں میں شریک نہیں ہوتا. تو یہودیوں نے کہا تم اسے قتل کرو، اور اس کا جتنا خون ہے اس کا وبال ہماری اور ہماری اولادوں پہ پڑ جائے گا، مگر تم اس کو ضرور قتل کرو. جمعے کا دن تھا، اور آخر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اسے قتل کر دیا جائے، سولی دے دی جائے. ہفتے کا دن شام کو آنا تھا، اور جمعے کے بعد یہ چیزیں شروع ہوئی ہیں، یعنی دوپہر کے ڈھلنے کے بعد. اور جلدی تھی بہت زیادہ ان عیسائیوں کو کہ کسی طرح، یہودیوں کو کہ کسی طرح ہفتے کا دن داخل نہ ہو، رات داخل نہ ہو، اس سے پہلے پہلے یہ کام کر دیں. اور ایک سرکاری جو پھانسی کی جگہ ہوتی تھی اس پہ صرف ایک ستون، ایک تنا ہوتا تھا جسے گاڑ کے یہ رکھ دیتے تھے، اور مجرم جو ہوا کرتا تھا سلیب کی اوپر والی جو لکڑی ہے یہ خود اٹھا کر لے کے جاتا تھا. اور یہ دلیل ہوتی تھی اس بات کی کہ مجھے جو پھانسی ہو رہی ہے یہ صحیح ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اٹھا نہیں سکے، لکڑی تھی بھاری، نہیں اٹھا سکے ہوں گے، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں. اور ایک آدمی نے ان مشرکین نے کیا کیا، اس پولیس نے، یہ جو کراؤڈ پورا جمع ہو گیا تھا ساتھ، اور بائبل میں آتا ہے کہ کوئی چھیڑتا تھا، کوئی تنگ کرتا تھا، کوئی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو برا کہہ رہا تھا، تو انہوں نے اس ہجوم میں سے ایک کو پکڑا اور ان کا لکڑی اٹھاؤ اور ساتھ لے کے چلو، جلدی کرو. وہ لکڑی اٹھا کر ساتھ چل پڑا، اور عیسائیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ شمعون تھا. اور وہاں جا کر جب پھانسی کے گھر میں داخل ہوئے ہیں تو مجمع پیچھے رہ گیا، اور جس نے لکڑی اٹھائی ہوئی تھی اس نے لکڑی جب پھینکی تو اسی کی شکل بدل گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس پہ پڑ گئی، اور یہودیوں نے اسے پھانسی چڑھا دیا. پھانسی کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو خدا نے اس کے ساتھ ہی اٹھا لیا، وہ اوپر چلے گئے اور اس کو ہو گئی پھانسی. یہودی جب اندر گئے تو انہوں نے کہا اگر تو یہ وہ آدمی ہے
جس کو ہم نے پھانسی دلانی تھی مسیح علیہ السلام، تو ہمارا آدمی دوسرا کہاں گیا؟ اور اگر یہ وہ ہے پھانسی والا تو مسیح کہاں گئے؟ یہ چیز تھی جس کو وہ حل نہیں کر سکے، اور کوئی اس پہ عیسیٰ علیہ السلام کو زیادہ جاننے والا بھی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ وہاں شور پڑ گیا اور یہودی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے اس کو دیکھا، اس کے جسم کو، تو انہوں نے کہا شکل اس کی مسیح جیسی ہے اور جسم اس کا دوسرا ہے، یہ ہوا کیا؟ اور بائبل میں اب بھی یہ آتا ہے انجیل میں کہ مسیح علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو ان کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا کئی مرتبہ، اور وہ چہرہ نہیں رہتا تھا جو اصل ہوتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان کے متعلق کہ ان میں یہ صلاحیت تھی کہ اپنا چہرہ بدل دیں۔ اللہ تعالی نے یہاں یہ کہا ہے کہ مسیح علیہ السلام سرے سے سولی پر چڑھائے ہی نہیں گئے، سولی دیے جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور ایک روایت ان یہودیوں کے ہاں یہ بھی ملتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے، یہودیوں کا نہیں عیسائیوں کیا ملتی، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم میں کوئی ہے جو میری خاطر قربانی دے، اور ایک آدمی نے کہا کہ حضرت میں قربانی کو دینے کو تیار ہوں، اور مسیح علیہ السلام سے ساتھ لے گئے اندر، اور وہ آدمی سولی پر چڑھ گیا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل اس پہ ہو گئی، اور آخر کار اسے سولی دے دی گئی، اور مسیح علیہ السلام اللہ کے ہاں آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ اب دیکھیے اس جگہ کو، اللہ نے فرمایا ہے وما قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو۔ دو چیزیں، وما صلبوہ، دوسری چیز اسے سولی پر چڑھایا بھی نہیں۔ ہوا کیا؟ ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے کیا ہو گیا؟ وہی صورت بن گئی ان کے آگے، وہی صورت بن گئی ان کے آگے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی شبیہ کسی اور صورت پر ڈال دی گئی، دوسری صورت ویسے ہی بنا دی گئی، مسیح علیہ السلام اٹھا لیے گئے اور یہ آدمی پھانسی چڑھ گیا۔ وہ جو راستے میں مذاق کر رہا تھا، جو انہیں مار رہا تھا، جس نے ایک لکڑی اٹھائی ہوئی تھی صلیب کی دوسری، اسے گویا اس کی گستاخی کی سزا ملی اور وہ اس طرح مارا گیا اور مسیح علیہ السلام اٹھا لیے گئے۔ یا یہ کہ مسیح علیہ السلام سے کے لیے کسی نے قربانی دی اور پھر اس طرح ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شبہ لہم، ایک بات تو یہی ہے، اس کی تشریح اور ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہی صورت بن گئی ان یہودیوں کے سامنے۔ ایک دوسری تفسیر اور ترجمہ یہ کیا گیا ہے ولیکن شبہ لہم، لیکن معاملہ مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، مشتبہ ہو گیا کہ مسیح علیہ السلام کہاں گئے، یہ ہمارا اپنا آدمی ہے تو وہ کہاں گئے، اور اگر وہ یہ ہیں تو پھر اصل بندہ کہاں گیا۔ دوسری ترجمہ اور تشریح یہ کیا گیا ہے، اس لیے مفسرین کہتے ہیں، ابن حزم نے اس کو لکھا الملل والنحل۔ ہم زیادہ ابن حزم کے باتیں اس لیے نہیں نقل کرتے کہ تھا یہ فاضل آدمی، بڑا پڑھا لکھا تھا۔ المحلہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی نظر اچھی تھی اس کی حدیث پہ۔ لیکن ان کی کتابیں جب پڑھی نا ہم نے، خاص طور پہ جہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہ شدید تنقید کیا، اور مالکی فقہا پہ، اسپین کے تھے نا یہ سارے، تو بڑا دل خراب ہوا۔ اس رد بھی کوئی طریقے کا ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ اپنے خلاف اگر کوئی مسلک ہے تو اس کو اس بری طرح رگے دو، خیر یہ ایک الگ بات۔ ابن حزم نے الملل والنحل میں اس چیز کو نقل کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مفسرین کہ وہ کہتے ہیں دو چیزیں تھیں، یا تو سیدنا مسیح علیہ السلام کی شبیہ ایک دوسرے پہ ڈال دی گئی، اور یا یہ کہ انہوں نے پکڑ کر یہودیوں نے پھانسی کسی اور کو دے دی اور اس پر شبیہ پڑ گئی تھی اور یہودیوں کے لیے معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ اور یہ جو پال تھا اس نے سب سے پہلے اس عقیدے کو متعارف کرایا، اس نے کہا وہ تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے سولی پہ چڑھ گئے تھے، بس اب دنیا میں جو مرضی کرتے رہو قیامت تک، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو آزادی مل گئی پوری قوم کو، نسل کو، اور پھر اس سے یہ ایسا عقیدہ چلا ہے کہ اب تک اس کے خلاف کہیں کہیں آوازیں اٹھتی ہیں، اب تک عیسائی اس کے متعلق کوئی نہ کوئی بات کرتے ہیں، بعض فرقے۔ جی عیسائی کے پال کو ہواری مانتے ہیں، سینٹ پال کو
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھی مانتے ہیں وہ لوگ کہ نہیں مانتے؟ اب جو عیسائی ہیں بعد میں آنے والا، بعد میں آئے تھے، ولی مانتے ہیں انہیں، بزرگ، بہت بڑا شارح انجیل کا۔ ایک نام اور یہ دیتے ہیں گوڈس کے متعلق کہ گوڈس نام کا ایک آدمی تھا اور مسیح علیہ السلام کے بجائے وہ پھانسی چڑھ گیا۔ شمون ہو، گوڈس ہو، کوئی بھی اس کا نام لے لیا جائے، یہ تاریخ میں آتی ہیں ساری چیزیں، اور شبے میں بہرحال یہودی پڑ گئے، اور وہ جو سزا تھا رومی جو نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے انہیں کیا کر دو، انہیں قتل پہ چڑھا، انہیں پھانسی دے دو۔ اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور دیکھو نہ مسیح علیہ السلام کو قتل کیا گیا، قتل تو درکنار، وہ سولی پر بھی نہیں چڑھائے گئے، بلکہ حقیقت مشتبہ ہو گئی یہودیوں پر۔ ساری چیز، اس کی بنیاد انہوں نے کس چیز پہ رکھی ہے؟ یہودی سارے کے سارے بنیاد رکھی اس چیز پہ کہ مشتبہ خبر ہو گئی۔ قرآن نے کمال کیا ہے، یہ ایک لفظ لائے ہیں اللہ کہ خبر ان کے سامنے معاملہ مشتبہ ہو گیا، تو مشتبہ چیزوں پر کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے؟ مشتبہ چیزوں پر کیا عقیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے؟ اب ہوا کیا، یہودی اس پہ خوش ہیں کہ ہم نے پھانسی دے دی، عیسائی کہتے ہیں پھانسی ہوئی تھی مگر اس کے بعد وہ اٹھا لیے گئے تھے، کتنے دن بعد، 3 دن بعد، 40 دن بعد، ان کے مختلف فرقوں کے مختلف عقیدے ہیں۔ قرآن بات صاف کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے سرے سے سولی ہوئی نہیں ہے، دی نہیں گئی، دینا تو درکنار، چڑھائے ہی نہیں گئے، معاملہ مشتبہ ہو گیا تھا، لوگ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اور ایک اور دلچسپ بات اس کی آئی ہے، انجیل میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے جب رومی گئے ہیں تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ مسیح کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا وہی جو ناصرہ قصبے میں مسیح ناصری ہے وہ کون ہے، تو انہوں نے کہا میں ہی ہوں، تمہیں میں دکھائی نہیں دیتا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہی ہوں۔ تب جا کر انہوں نے انہیں کہیں پکڑا ہے، کیونکہ یہ انہیں جانتے نہیں تھے زیادہ لوگ، اور یہودی خود بہت سے نہیں جانتے تھے، اور اسی لیے اب بھی آتا ہے ان کی کتابوں میں کہ جب وہ پھانسی کے گھر میں داخل کیے گئے ہیں تو وہاں بھی سوال و جواب ہوئے کہ مسیح کون ہے، ہم تو اسے پہچانتے نہیں، کس کو سولی دینی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہے جسے سولی دینی، اور پھر معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا۔ اس لیے قرآن اسی بات کو آگے بھی ذکر کرے گا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین اختلفوا فیہ، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں نے، فیہ اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھانسی کے بارے میں جنہوں نے بھی اختلاف کیا، یا مسیح علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ شک میں ہیں۔ شک سے مراد منطقی شک نہیں، یہ جو لاجکس پڑھتے ہیں نا منطق فلسفے والے، وہ تو شک کہتے ہیں اس چیز کو جو مساوی طرف ہے، دونوں طرف برابر ہو، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا۔ یہاں مطلب اللہ نے کیا کہا ہے شک کا، شک سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ ان الذین اختلفوا فیہ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہودی اور عیسائی، فیہ اس کے بارے میں، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سولی وغیرہ کے بارے میں، لفی شکن، غیر تحقیق شدہ بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ شبے میں پڑ گیا تھا معاملہ، غیر مستند باتیں کر رہے ہیں، منہ اس سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کی کوئی اصل نہیں، سمجھے؟ ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، بہی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، الا مگر یہ کہ اتباع، یہ پیروی کر رہے ہیں کس چیز کی؟ الظن، گمان کی، شک کی، بس خیال ہے کہ ایسے ہوا ہوگا اور ایسے ہوا ہوگا، حقیقی علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اندر جا کے کیا ہوا۔ اتنا پتا ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں اللہ انہیں دوبارہ نازل کرے گا۔ اوپر نفی کر دی تھی اللہ نے 3 چیزوں کی، نہ 2 چیزوں کی، وما قتلوہ وما صلبوہ،
نہ مسیح علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ انہیں سولی دی ہے. ٹھیک ہے, دونوں سے مراد کیا, یعنی نہ ان کے جسم کو سولی دی گئی نہ روح کو, بلکہ مجموعہ تھا نا, تو نہ اسے قتل کیا گیا نہ سولی دی گئی. پھر دیکھو وما قتلوہ یقیناً, اور یقیناً مسیح قتل نہیں ہوئے. قرآن پورے میں یقیناً کا لفظ صرف اس ایک مقام پر ہے, صرف ایک ہی جگہ اللہ نے کہا ہے یقیناً, اور وہ یہ مقام. کہیں پورے قرآن میں یقیناً کا لفظ نہیں, یقین کا لفظ ہے یقیناً. آپ یقیناً کا ترجمہ تو سمجھتے ہی ہیں. ہم اپنی گفتگو میں کسی سے کہیں کہ یقیناً یہ کام ہو جائے گا یا یقیناً یہ بات ہوئی ہے, تو شریف آدمی کی زبان پہ اعتبار آتا ہے کہ بات کو پکا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں بس کافر ہی ہے جسے خدا کی بات پہ اعتماد نہ ہو. اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقیناً, اور یقیناً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل نہیں کیے گئے, ان کو اس کو مارا نہیں ہے. وما قتلوہ یقیناً بلکہ ہوا کیا ہے, بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا اپنی طرف. اللہ نے اسے اٹھا لیا, رفعہ اللہ, اللہ نے اسے اٹھایا ہے, الیہ اپنی طرف, اللہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا. یہ ہے وہ عقیدہ جس کی بنیاد یہاں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے, اور پوری امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے جسم اور روح وہ دونوں اٹھائے گئے اللہ کی طرف, اور قرب قیامت میں وہ نازل ہوں گے, اور ان کا رفع جسمانی طور پر ان کا اٹھایا جانا اور قیامت کے قرب میں ان کا آنا اتنا پکا عقیدہ ہے کہ اس کا منکر کافر ہے. اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو نہیں مانتا تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے. ہمارے نزدیک یہ قطعی اور ضروری عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ اٹھائے گئے, جسم اور روح دونوں, اور وہ دونوں جسم اور روح واپس آئیں گے. آپ ذرا خود دیکھیے اس آیت کے ترجمے کو. لوگ کہتے ہیں خاص طور پہ مرزائی حضرات